السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ میں سسرال میں ہے ایک ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا ان کی سورہ رحمان کے بارے میں کہ ان کے گردے ماشاء اللہ صحیح ہو گئے، ڈائنسی ہوتی تھی ان کی صحیح ہو گئے، سورہ رحمان کے بارے میں بتایا تھا۔ تو مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ سورہ رحمان، کیونکہ میں خود اتنی پڑھائی کر رہی تھی، پھر میری سانس نہیں کرا، ان کا مسئلہ تھا دل کا، تو ان کو ماشاء اللہ فرق آیا۔ اور اب جب اس کے بعد اب میری سانس کی ہے خالہ کزن ہے، کومل نام ہے ان کا، تو انہوں نے مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے دعا کرائیے، ان کو کہیں کرائی ہوگی، آپ کو وہ جانتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کرائی، میرے بیٹے کا مسئلہ تھا، تو اب ان کا تو آپریشن نہیں ہوگا، لیکن آپریشن ہو گیا، اور دعا انہوں نے مجھے کرائی، اور مجھے سب کچھ جیسا انہوں نے کہا تھا سورہ رحمان 7 دن سنیے، میں نے کری۔ اب جو نا میرے شوہر پہ بہت قرضہ ہے، 1 کروڑ روپے کا قرضہ چڑھ گیا ہے، کاروبار میں اتنا بڑا لاس ہو گیا ہے، تو میں نے اس لیے آپ سے معلومات کرنی تھی کہ میں نے جب آپ کو دیکھا سوشل میڈیا پہ، اس پہ سب کچھ میں نے دیکھا آپ کی، مجھے نا خود ایک مطمئن میں ہو گئی میں نے، کیونکہ خود نا یہ دعا آپ لوگ کروا رہے تھے، میں نے دیکھا مجھے سکون آ رہا تھا، میں نے اس لیے پوچھا کہ میں کیا کروں، میرے شوہر پہ بہت سارا قرضہ ہے، کچھ اس طرح ہمیں بتائیں کہ یہ قرضہ بھی کٹ جائے اور گھر بھی نہیں بکے میرا۔ چنوٹ خاندان سسرال ہے میرا، پنجابیوں میں آئی ہوں، سسرال ہے میرا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ لوگ لاہور کے، سب مجھے بتاتے رہتے ہیں، لیکن جب میں نے نیٹ پہ دیکھا آپ کو تو مجھے بالکل میں مطمئن ہو گئی آپ کی دعاؤں سے۔ اب میں آپ کی ہر ویڈیو، ہر ٹک ٹاک پہ جو آتی ہے میں دیکھتی رہتی ہوں، میرا نمبر مجھے یہ ملا ہے، تب میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ مجھے آپ بتائیں۔ اور میری عمر 35 سال ہے، میری شادی کو 14 سال ہو گئے، اور 3 بچے، 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے میری۔ جب سے ہم نے سسرال میں سے آمنے سامنے فلیٹ لیا ہے، جب سے ہم اس فلیٹ پہ ہیں، جب سے پتہ نہیں کیا ہو گیا قرضے میں، پہلے جس فلیٹ میں رہتے تھے اپنے سسرال والوں کے ساتھ، تو وہاں بہت، اس کمرے میں ہر وقت بیماری تھی، بچے بیمار، کہیں میرے شوہر بیمار، کچھ نہ کچھ رہتا تھا، لیکن ہم نے اتنا وہ نہیں کرا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ہمیں بیماری سے، اللہ کا شکر ہے بیماری نہیں ہے، لیکن نا قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، اب قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ ہم بس گھر بیچ کے دیں۔ کچھ عمل بتائیں کس طرح میں جو دعا کرا رہے ہیں، دعا کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کرائیں تو مجھے سکون آ جائے، کچھ بھی بتائیں عمل آپ۔ کاکی جی، آپ کے یہ دونوں کلپس جو ہیں، میں ایک بات آپ کو کہوں کہ چونکہ آپ کے اندر شک تھا اور آپ نے سن لینے کے باوجود، ایک تو بتاس آس رہی تھیں، تو بس آپ نے سن لیا، پھر آپ کو کومل ملی جو آپ کی ساسی کی شاید کزن ہے، جنہوں نے بتایا اپنا ایکسپیرینس اپنے بچے کا بھی، اور پھر اس کے بعد ان کی جو خالہ جنہیں گردے فیل ہوئے تھے، 8 سال سے ڈائلسس پہ تھیں، ہفتے میں 3 ڈائلسس ہوتے تھے، اللہ انہوں نے شفا دے دیا، آج 3-4 سال سے وہ بغیر ڈائلسس کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ان کی اس ساری مثال دینے کے باوجود آپ کو یقین نہیں آیا، اور دعا میں کمی ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم اس رب کے سامنے اس کی رحمانیت کو پکارنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک بات معاملات کی ہے، آپ ہی کے لفظوں میں کہ جب سے آپ نے اپنے سسرال والوں سے علیحدہ لیکن ان سے آمنے سامنے والے فلیٹ میں رہنا شروع کیا ہے، تو کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے اور قرضے میں بال بندھ گیا ہے۔ اس سے پہلے جب کہ سسرال والوں کے ساتھ ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک کمرے میں رہ رہے تھے، تو پیسے کا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن بچے بھی بیمار اور ہم بیمار رہتے تھے۔ اب بیماری تو نہیں ہے، لیکن اب پیسے نہیں ہیں۔ جب آپ لوگ اکٹھے رہ رہے تھے اور آپس میں خرچہ بہرحال کچھ اکٹھا چلتا ہی تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہ رہے تھے جیسے بھی، تو رزق میں برکت بہرحال تھی، لیکن جو چھوٹی موٹی آپس میں رنجشیں اور جو ناپسندیدگیاں تھیں، اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکٹھے رہنا اور بچوں کے ساتھ سڑتے کڑتے رہنا، وہ بیمار رکھتا تھا بچوں کو، یا یوں کہہ لیں کہ تنگ جگہ تھی، کنجسٹڈ جگہ تھی، وینٹیلیشن صحیح نہیں تھی، تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ تھے تو اس سے بھی بیماری ہو رہی تھی۔ لیکن جب سے ہم نے علیحدہ گھر لیا، کاروبار علیحدہ کیا، اپنی طرف سے سیپریٹ ہوئے، تو اب وہ آپ لوگوں کے اپنے اپنی قسمت کا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلے یا دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کرتے تھے، کچھ نہ کچھ آپس میں بہت سی چیزیں شیئر ہو جاتی تھی، روزمرہ استعمال کی چیزیں، تو اس سے برکت پڑتی تھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ وہ اب قرضے میں آ گئے ہم، لیکن میں نے تو پھر بھی دعا ہی بتانی ہے،
اور وہی دعا بتانی ہے جو کومل نے بتائی ہے. اور کومل میرے سے ملی بھی نہیں ہوئی تھیں جب انہوں نے وہ اپنی خالہ کو دعا کرائی تھی. صرف نیٹ سے ہی سن کے تو وہ اس بلیف میں آ گئی تھیں. پہلے انہوں نے اپنے بچے کے لیے اپنے لیے وہ دعا کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنی خالہ کو بھی دعا کرائی. میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. میں تو کراچی جب گیا تو انہوں نے ایک دعا سیشن میں یہ بات کی اور کہا کہ تھوڑا سا خالہ کے ڈائلسس میں پورے نہیں ختم ہوئے سر. تو میں نے کہا کہ یار انہیں پوچھ لو, میرا خیال ہے کسی کو قبر میں پڑے ہوئے بندے کو معاف نہیں کر رہی ہیں. تو وہ خالہ کو خیال آ گیا ان کو کہ وہ اپنی خالہ کو معاف نہیں کر رہی ہیں یا اپنی ساس کو شاید نہیں معاف کر رہی تھیں. ان کے لیے وہ دعا کرتی رہیں اور ڈاکٹر صاحبان پریشان ہو گئے. اس کے بعد وہ سارا ریکارڈ میں ہے, ہر چیز ریکارڈ, ان کی اپنی ویڈیو بھی ہے. تو انہی کومل سے پھر دعا کریں, ٹھیک ہے, یوں سمجھ لیں کہ میری بھی مرشد ہیں کراچی میں وہ, تو انہی سے دعا کریں. اور یہ قرضہ مرضہ آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں 7 دن سورہ رحمان سنیں, لازمی نہیں اکٹھے سنیں, وہ اپنے ٹائم کے حساب سے سن لیں, صبح دفتر جانے سے پہلے سن لیں, پھر واپس آگے سن لیں, پھر سوتے وقت سن لیں, اس طرح سے کریں. لیکن پیش ہوں اس رب کے آگے, اس کی رحمانیت کو پکاریں اور ناشکری نہ کریں, ناشکری نہ کریں, کنجوسی نہ کریں. رزق ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور سود کے چکر میں نہ پڑیں, ٹھیک, زنا کے چکر میں نہ پڑیں. یہ چند چیزیں جن سے ذکر کم, آپ کا رزق کم ہوتا ہے. تو بڑھتا ہے وہ صدقہ, خیرات, آپس میں محبت, رواداری, درگزر, ان چیزوں سے برکت پڑتی ہے.